अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रंग जब बंदे की नमाज के अंदर आता है तो नमाज में खुशू आता है। आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे खुशू के रंग पर। पहली बात जो इस सिलसिले में आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये कि अक्लमंद आदमी हमेशा रिजल्ट बेस्ड काम करता है, वो काम जो नतीजा खेज हों। अगर हम इबादत पर नज़र डालें तो रोज़ा रखने का नतीजा नफ्स की पाकीज़गी है। रब्बुल इज़्ज़त ने इसीलिए रोज़े की फ़र्ज़ियत के हुक्म पर यह कहा लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, यानी अल्लाह के डर से अपने नफ्स को पाक करने के काबिल हो जाओ। और रोज़े के हवाले से जितने अहकामात दिए गए उसमें भी यही मुतालबा किया गया। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर रोज़ा रखने के बावजूद झूठ बोलना नहीं छोड़ा तो अल्लाह ताला को तुम्हारे भूखा प्यासा रहने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह से ज़कात का नतीजा माल की पाकीज़गी की सूरत में निकलता है, अगरचे नफ्स भी पाक होता है। अगर हम ये देखना चाहें तो हज का नतीजा बख्शिश की सूरत में निकलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज मबरूर की जज़ा जन्नत के सिवा कुछ नहीं। और जो शख्स हज करता है और गुनाहों से पाक रहता है, यानी जिस हज में ना शहवानी गुफ्तगू होती है, ना फिस्क की कोई बात होती है, ना झगड़ा, तो वो अपने गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे उसने आज ही अपने माँ के पेट से जन्म लिया हो, यानी उस पर गुनाह बाकी नहीं रहते। इसी तरह से हम देखते हैं जिहाद का नतीजा अपने नफ्स को अल्लाह के हवाले करना है। अल्लाह ताला ने बंदे से उसका नफ्स खरीद लिया है, जैसे सूरत तौबा की आयत नंबर 111 से हमें पता चलता है, और जन्नत को उसकी कीमत बताया है। नमाज का नतीजा अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होना है, इसीलिए फरमाया अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, मेरी याद के लिए, मेरी तरफ तवज्जो करने के लिए, मेरे क़ुर्ब के लिए नमाज कायम करो। तो अल्लाह ताला की तरफ बंदे का तवज्जो करना उसके अमल में खुशू का रंग लेकर आता है। ये तवज्जो किस तरह से की जाती है, इसकी जहन साजी कैसे होती है, किस तरह से कोई इंसान अपने आप को वसाविस से बचा सकता है, कैसे कोई इंसान अपने रब की तरफ इस तरह तवज्जो कर सकता है कि उसे इर्द गिर्द के माहौल का कोई होश ना रहे, उसे इर्द गिर्द के माहौल से बिल्कुल कोई कंसर्न ना रहे। हम अस्लाफ की ज़िंदगियों में इसके बारे में तफसील से देखेंगे आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो उससे पहले देखनी ज़रूरी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बारे में फरमाते थे, अरिहना या बिलाल, कि ए बिलाल हमें नमाज के ज़रिए से राहत पहुँचाओ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि इसमें से हमें राहत पहुँचाओ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के ज़रिए से राहत, सुकून और ठंडक चाहते थे। बात यह है कि जब इंसान अपने रब के करीब होता है तो उसका दिल सुकून में आता है, और नमाज
اللہ کے قرب کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو بندے کے لیے اپنے قرب، اپنے ساتھ مناجات، اپنی محبت اور اپنے ساتھ مانوس ہونے کا سبب بنایا ہے۔ اور دو نمازوں کے درمیان بندے سے جو لغزشیں ہوتی ہیں، غلطیاں، خطائیں، گناہ ہوتے ہیں جو اس کو رب سے دور کر دیتے ہیں، نماز ایک بار پھر اسے ان گناہوں سے، ان غلطیوں سے پاک کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ انسان کا نفس اسے ایسے مقام تک پہنچاتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں، اور وہ ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ گناہ زندگی پر ایسے برے اثرات ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ رب کے قرب سے محروم ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت ہے یہ نماز جس کی وجہ سے وہ برائیاں، وہ خطائیں، وہ غلطیاں دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ قرب کی مثال میں فرعون کے دربار سے دینا چاہتی ہوں، جہاں جادوگر اس کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے فرعون سے یہ کہا، کیا واقعی ہمارے لیے کچھ صلہ ہوگا اگر ہم غالب آ گئے؟ یعنی آپ کی خاطر ہم جادو تو دکھائیں گے اور موسیٰ کو ہرا تو دیں گے، لیکن یہ بتائیں کہ ہمارا انعام کیا ہوگا، ہمارا اجر کیا ہوگا؟ تو فرعون نے جواب دیا تھا کہ تم مقرب لوگوں میں سے ہوگے۔ تو بات یہ ہے، یہ نماز ہے جو اللہ کے قریب کرتی ہے، یہ نماز ہے جس کے سجدے میں جائیں تو رب العزت نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ تو جب انسان ارد گرد کے خیالات سے اپنے آپ کو بیگانہ کر کے اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، اسے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ یہی قرب تو بندہ چاہتا ہے، یہی اس کی ہستی کا مقصد ہے۔ جیسا کہ شیخ صالح ابن عثیمین کہتے ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے، ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو ہمارا اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہم رب کے قریب ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے اور خاص کیا ہے۔ ہر چیز کو انسان کے لیے پیدا کیا، جیسا کہ حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا، تو تجھ پر میرا یہ حق ہے کہ تو اس چیز کو چھوڑ کر جس کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اس چیز میں مشغول نہ ہو جا جو میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے۔ یعنی انسان کے لیے جو کچھ پیدا ہوا، کتنی عجیب بات ہے کہ انسان کی توجہ انہی کی جانب رہتی ہے، اور جس کی خاطر ہمیں پیدا کیا گیا، انسان کو پیدا کیا گیا، اسی کی جانب انسان توجہ نہیں کرتے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے، تو کھیل کود میں نہ لگ جا، اور میں نے تیرے لیے رزق کا ذمہ لیا ہے، تو خود کو ہلکان نہ کر۔ اے ابن آدم، تو مجھے طلب کر، تو مجھے پا لے گا۔ پھر اگر تو نے مجھے پا لیا تو تو نے ہر چیز کو پا لیا، اور اگر میں تجھ سے رہ گیا تو تجھ سے ہر چیز چھوٹ گئی، اور میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں۔ جو نماز تو پڑھتا ہے مگر اپنی نماز میں اطمینان نہیں پاتا، تو اس کی مثال بھوکے آدمی کی طرح ہے، جس کے سامنے کھانا رکھا جائے تو وہ اس میں سے ایک یا دو لقمے کھا لے تو یہ لقمے اس کو کیا فائدہ دیں گے؟ حافظ ابن قیم کے الفاظ نماز کے بارے میں، کیسے ایک انسان اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے اس چیز سے جو اس کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والی ہے۔ نماز پہلا فرض، پہلا حساب نماز کے بارے میں۔ نماز رب کے قریب کرتی ہے،
جب بندہ رب کے لیے نماز ادا کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، تو اس کی نماز میں کتنا فرق آ جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تاریخ اسلامی میں جن لوگوں کی نماز خشوع والی تھی، خشوع کا یہ رنگ کیسا تھا؟ حضرت ابراہیم بن ادھم کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب وہ نماز سے فارغ ہوتے تھے تو اپنا منہ چھپا لیتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میں ڈرتا ہوں میری نماز میرے منہ پہ نہ دے ماری جائے۔ حضرت حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ایک بار نماز پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بلا شبہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اتنا روئے، روتے روتے آنکھیں سوج گئیں۔ حضرت انس جب رکوع سے کھڑے ہوتے اتنی دیر کھڑے رہتے کہ لوگ سمجھتے بھول گئے، تو سجدوں کے درمیان بھی اتنی دیر لگاتے لوگوں کو یہی خیال گزرتا۔ روایت ہے صحیح بخاری کی۔ خشوع کے بارے میں ہم بات چیت جاری رکھیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد۔